الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من ظل يأكل لحوم الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا آج کا 5واں روزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی مکرم محترم مہمان ہمارے پاس آ چکا ہے اور الحمدللہ ہم تمام اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں اور ہم تو اس مہمان کا انتظار ہمیشہ کرتے آئے ہیں. جب رمضان المبارک کا مہینہ چلے جاتا ہے ہر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ بڑا پیارا مہینہ تھا جو چلا گیا اور عجیب سی لوگوں کے دلوں پر اور چہروں پر ایک افسردگی نظر آتی ہے، یعنی افسوس والا چہرہ نظر آتا ہے رمضان کے جانے پر. اور ہر ایک رمضان جب چلا جاتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ جیسے رمضان ہمیں گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے. لیکن محترم بزرگوں دوستوں، اس کے جانے کے بعد ہی ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ مہمان تھا چلا گیا، ہم نے اس کا برابر اکرام نہیں کیا. اس لیے بعد میں افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں. ابھی رمضان کے ماشاءاللہ بہت کافی روزے باقی ہیں. ہم لوگ ان روزوں کو بہت زیادہ غنیمت جانیں. زندگی کے ہو سکے تو آخری رمضان بھی ہو سکتے. جتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ میں تھے وہ سحری اور افطار میں ہمارے ساتھ شریک تھے، وہ نمازوں میں ہمارے ساتھ میں کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن ہم نے ہی جب ان کی آنکھ دنیا کی آنکھ بند ہو گئی تو ہم نے ہی انہیں نہلایا، کفن پہنایا اور ہم نے انہیں ہمیشہ کے لیے قبروں کے حوالے ہم نے ان کو کر دیا. وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں گئے. پتہ نہیں ہے آنے والے رمضان ہمیں ملتا نہیں ملتا. ہر مسلمان اسی طرح سمجھے کہ آئندہ رمضان مجھے ملتا نہ ملے، لیکن اس رمضان کو میں غنیمت جانوں اور بہت ہی اچھی طرح اس مہمان کا استقبال کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے ہم اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں. اور رمضان اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. اس لیے متقی انسان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، متقی فرشتے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے اندر گناہ سے بچنے کا گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے تو بچنے کا سوال ہی نہیں آتا. تو جبریل علیہ السلام کو متقی نہیں کہہ سکتے اور اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کو متقی نہیں کہہ سکتے. وہ نیک فرشتے تو کہیں گے، معصوم فرشتے کہیں گے، لیکن ان کو متقی نہیں کہہ سکتے کیونکہ متقی تو صرف انسان ہو سکتا ہے اور جنات ہو سکتے ہیں کیونکہ گناہ کا مادہ ان کے اندر ہے. گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود، گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے بچ جانا، اس کا نام تقوی ہے اور روزوں کا مقصد یہ تقوی ہے. اس لیے رمضان المبارک کے دنوں میں خاص طور سے ہم لوگ گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں. بالکل کسی بھی گناہ کے قریب نہ جائے. حدیث پاک ہے اگر گناہ کے ساتھ میں رمضان گزاریں گے تو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ فائدہ مند نہیں ہوگا اور خاطر خواہ فائدہ ہم کو رمضان سے حاصل نہیں ہوگا. ہم ہی لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے روزوں کا مزہ نہیں رہا، پہلے رمضان میں کیسے مزہ آیا کرتے تھے اب ویسا مزہ نہیں رہا. نہیں محترم دوستو، وہی رمضان ہے، وہی روزہ، وہی قرآن، وہی تراویح، سب کچھ وہی ہے، لیکن ہماری عادتیں خراب ہو گئی، ہماری خصلتیں بگڑ گئی، اس لیے ہمیں رمضان کا مزہ نہیں آتا. اگر ہم رمضان المبارک کو گناہ سے بچ کر گزاریں گے، نیکی کر گزاریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر گزاریں گے، ہمیں رمضان المبارک کا ویسا ہی مزہ آئے گا جیسے پہلے آیا کرتا تھا. ہم دنیا کے اندر بہت پھنس چکے گئے، مشغول ہو چکے گئے، موبائل، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ بزی ہو گئے اور قرآن پاک سے ہم بہت ہی زیادہ دور ہو گئے. اس لیے اس رمضان کو آپ غنیمت جانیں اور اچھی طرح گزارنے کی کوشش کریں. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑے رمضان میں، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹی بات کہنے سے اور عمل کرنے سے باز نہ آئے، گناہ سے نہ بچے،
تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ مند نہیں۔ اور خصوصاً زبان کی حفاظت روزے میں بہت کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کی جگہ میں اتار دیتی ہے۔ کئی لوگ اپنی زبان کی بولوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، دو چیزوں کی تم ضمانت لے لو، میں جنت کی ضمانت لے لیتا، یعنی ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ جو زبان و شرمگاہ کی حفاظت کرے اللہ کے نبی اس کو اپنی ضمانت پر جنت میں داخل کرائیں گے۔ اس لیے خصوصاً زبان کی بہت حفاظت کرے، اور زبان کی حفاظت میں غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چغلی اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا الفاظ ہے کہ ما صام من ظل یاکل لحوم الناس، اس شخص نے روزہ ہی نہیں رکھا جس نے لوگوں کا گوشت کھایا، کیونکہ قرآن پاک نے غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانا، مردار بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھائے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اور اس سے مراد غیبت کرنا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کرتا ہے، اس کا عیب بیان کرتا ہے، وہ غیبت ہے۔ اگرچہ اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے، اگرچہ اس میں برائی پائی جاتی ہے، اس کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت میں داخل ہے، اور یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے، زنا سے زیادہ بدتر ہے اس کا جرم، کیونکہ زنا میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا گناہ ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کریں گے معافی ہو جائیں گی۔ لیکن غیبت کے تعلق سے یہ ہے کہ بندے سے معافی مانگنا پڑیں گی، جس بندے کا دل دکھایا، جس بندے کی غیبت کی، اس سے معافی مانگنا پڑیں گی۔ علماء اکرام نے اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے، ہم لوگ اچھی طرح جان لیں کہ غیبت کے تعلق سے مسئلہ جان لیں کہ اگر ہم نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ میری غیبت فلاں نے کی، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے جا کر معافی مانگیں۔ یہ بندوں کا اور ہمارا حق ہے، حقوق ہے، تو بندوں کے حقوق بندوں کی معافی تلافی سے ادا ہوتے ہیں۔ تو بھائی کو معلوم پڑ گیا کہ ہم نے اس کی غیبت کی، تو اس بھائی سے جا کر معافی مانگ لے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی تھی، تیرا دل دکھا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے، تو اس کی معافی ہو جائیں گی۔ اور اگر اس بھائی کو پتہ نہیں چلا اس نے غیبت کی، لیکن اس بھائی کو پتہ نہیں چلا جس کی اس نے غیبت کی، تو اب یہ معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے، تو اب اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں نے فلاں بندے کی غیبت کی، اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن تو اچھی طرح جانتا، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا، اور اس بندے کے حق میں دعائے خیر کر دے، تو اس طرح غیبت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو غیبت سے بہت بچائے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی، دو عورتیں بھوک اور پیاس سے مرے جا رہے گے۔ اللہ کے نبی نے کوئی اعراض کیا، بات پر توجہ نہیں دی، پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ کہیں بھوک پیاس سے مر نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں عورتوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پیالہ لاؤ، پیالہ لایا گیا، اس میں ایک عورت کو کہا قے کرو، اس نے خون پیپ کی اور گوشت کی قے کی تو آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت کو کہا کہ تم بھی قے کرو، اس نے قے کی تو خون پیپ اور گوشت سے وہ پیالہ مکمل بھر چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ان عورتوں نے روزہ رکھا حلال پر روزہ رکھا، لیکن افطار کیا حرام پر، کہ اپنے بہنوں کا گوشت کھا رہی تھی۔ تو آدمی کو اکثر روزہ جو لگتا ہے نا کہ مجھے آج روزہ بہت لگ رہا ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے نہیں لگتا کہ رات میں سحری برابر نہیں ہوئی اور اس میں پانی برابر نہیں پیا گیا، اس وجہ سے روزہ نہیں لگتا، بلکہ روزہ اکثر اس وجہ سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہو گیا، آنکھ کا گناہ ہوا یا زبان کا گناہ ہوا یا کانوں کا گناہ ہوا، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوتا ہے، تب جا کے روزہ لگتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں گے کہ رات میں کوئی سحری میں کچھ نہ کھائے، صرف پانی پی لے اور صبح میں کوئی گناہ ہی نہ کرے، تو دن بھر نہ بھوک لگیں گی نہ پیاس لگیں گی۔ اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے۔ آج تمام مسلمانوں سے اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہے، اور تمام مسلمانوں پر حالات ہے، کیونکہ ہماری اکثریت گنہگار ہو چکی ہے، اور ہماری اکثریت میں جو کچھ لوگ وہ ہے جو گنہگار نہیں نیک ہے، لیکن ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو گنہگاروں کو گناہ سے نہیں روکتے، تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ اس طرح ہماری 98%
ہماری 98% آبادی گناہ میں ملوث ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے بہت دور ہے۔ ہم لوگ اللہ کی مدد کو چاہتے ہیں تو گناہ والی زندگی ہم کو چھوڑنا پڑیں گی۔ گناہ والی زندگی اللہ سے دور لے کر چلے جاتی، جہنم کے قریب کر دیتی، اور گناہ سے بچنے والی زندگی، تقوی والی زندگی اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کا حامی مددگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔